بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہے وہ جس موضوع کا ہوتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں, کویشچنز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت فریکوینٹلی آسک کویشچن جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جناب فلاں شخص جو ہے وہ اچھا ہے, سچا ہے, جھوٹا ہے کہ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتہ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو سچا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے پروگرام میں آتے ہیں. پروگرام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی سچا ہے, پروگرام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا ہے. یہ اطلاع کے طور پہ, انفارمیشن کے طور پہ اور پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے بات. اور پھر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی سے اپنا علاج روحانی کرانا ہے تو یہ فیصلہ آپ کا ہے. ڈیٹا ہم ضرور پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ پوری ذمہ داری سے ٹو دا بیسٹ آف ایبلٹی, لیکن اس کا وہ جو ڈسکلیمر ہوتا ہے نا, میری طرف سے تو پکا 100% ڈسکلیمر ہے کہ آپ نے جس کو بھی کنسلٹ کرنا ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں گے. ابھی پچھلے دنوں بہت سی خبریں آئیں جس میں کہ بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی دم کرنے والوں سے, عاملوں سے. میں ان کو کچھ اور نہیں کہہ سکتا. اس موضوع پہ آج بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے. ڈاکٹر راغب نعیمی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب ہمارے ساتھ محمود احمد چشتی صاحب. چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. اور جناب عبداللہ بابا لائن پر ہوں گے ہمارے ساتھ, اور انشاءاللہ سیف الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ابتدا اس بات کی کر لوں کہ یہ ایک پچھلے دنوں خبر چلی اور بڑی بھیانک خبر تھی. 14 سال کا بچہ جو تھا وہ ماں باپ لے کر گئے, وہ کوئلوں کے اوپر اس کا منہ رکھ کے اس کو دم کیا, پھر اس پہ تیل ڈالا, وہ بچہ 14 سال کا مر گیا اور پھر باپ نے عامل کو معاف بھی کر دیا اور لفظ استعمال کیا اللہ واسطے. اب یہ جو ایک دم کرنے کا انداز تھا, جو طریقہ تھا, ظاہر ہے وہ باپ جس نے اپنے 14 سال کے بچے کی موت کو قبول کر لیا وہ تو اس کو روحانی سمجھتا ہوگا نا. کیسے دم کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ انداز ٹھیک ہے دم کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 جملے پہلے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام دم کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے عمل کو پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ نبی نے سکھایا, نبی نے سکھایا بھی, اسے قبول بھی کیا. بلکہ آل حزم, ایک ابن حزم ان کی اولاد تھی, ان کو پہلے روکا گیا, پھر وہ حاضر خدمت ہوئے, گزارش کی. مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کانٹے کے دم کی ان کو اجازت دی. تو بچھو کے کانٹے کی, حالانکہ وہ زہر ہے, وہ زہر ہے بچھو کے کانٹے کی. بلکہ مطلب عقل اور شعور سائنس اس کو قبول نہیں کرے گی کہ کاٹے بچھو اور کریں دم اور علاج ہو بھی جائے, اور ایک کا نہیں کئیوں کا. اچھا, پھر ایک قبیلے کی روایت آتی ہے کہ ان کے سردار کو کسی سانپ نے کاٹ لیا اور مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا, اور ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پھر جاتے ہیں سردار کے پاس. وہاں پہ جا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور سانپ کے کانٹے کا وہ دم کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے دم کرتے ہیں, اور وہ اس زہر کو چوستے بھی ہیں اور پھینکتے جاتے ہیں اور تھوکتے بھی ہیں. اس طریقے سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کے یہ سوال پوچھا جاتا ہے, اس دم کے بدلے میں اتنی بکریاں ملی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ یا ناجائز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میرا حصہ کدھر ہے. کیا بات ہے, کیا نبی ہے میرا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل. لوگوں کے وہ منہ بند کر دیے جو کہتے ہیں کہ پیسے لینے والا جو ہے مولوی یا مفتی یا دم کرنے والا وہ سچا نہیں ہے. اچھا, اب یہ تو بات ہو گئی کہ دم جو ہے اس کی حیثیت ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب جو پیسے نہیں لے رہا وہ سنت میں نہیں ہے. وہ سنت میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جی اگر کہیں پر دم فرمایا ہے تو آپ نے خود پیسے نہیں لیے ہیں. ٹھیک. میں رسول کی بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی بکریوں کی, وہ ان لوگوں کے لیے ایک رزق کا, معاش کا ذریعہ کھول دیا. لیکن 100% اس کو معاش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, معاش کا ذریعہ وہی ہونا چاہیے جو عام روٹین میں بندوں کے ہوتے ہیں. افراد معاش کا ذریعہ دم کرنے کے لیے قرآن استعمال ہوگا, قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی. من القرآن ما ہوا شفاء و رحمہ. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے. قرآن کریم میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. اور معوذتین, جادو کے حوالے سے دم
اور جادو کے حوالے سے اس کا تعویذ بنا کے دیا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ دم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات۔ عبداللہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بابا یہ بتائیے کہ ہم جب قرآن کی آیات کے ساتھ دم کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم اس کو دم کرنا کیوں کہتے ہیں؟ تلاوت سادہ یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حکیم پڑھیے تو اللہ تعالیٰ شفا کرے گا؟ دم اس میں کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن تو سراسر شفا و رحمت ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اگر ہم لے لیتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے مخصوص آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر اور پھونک کر نیت کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ اس میں شفا ڈال دیتا ہے۔ پھونک نہیں ماریں گے تو شفا نہیں ہوگی آپ کو؟ مگر نہیں، نیت آپ کی نیت ہے، اصل نہیں نیت تو ہے، وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو نیت تو ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پھونک نہیں ماریں گے تو دم نہیں، اثر نہیں ہوگا۔ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے نیت، تو پھر پھونک کیوں ضروری ہے عبداللہ بابا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کہا جب کوئی انسان بہت دور بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو میرے لیے دعا کر دے، دعا کیا ہے؟ دعا بھی تو ایک دم ہے نا۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں اس میں پھونک تھوڑی مارتے ہیں، ہم تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو بابے جو پھونک مارتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ فو کرنا کیا چیز ہوتا ہے؟ دیکھیں، پھونک مارنا، ٹھو کرنا، چھو کرنا، یہ صرف ذہنی طور پر مطمئن کرنے والی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ صرف نیت کے ساتھ دعا مانگنا اور اس قرآن کی آیت کو پڑھ کر دعا دینا، یہ ہے دم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شف بابا نام پڑ گیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ نا، وہ شف کرتے ہیں بڑا ایکو بنا کر، تو وہ سب وہ جو ہے اس کا دم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دم سے نہیں، وہ سب ڈرامہ ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ذہنی طور پر کہ جی ہم نے پھونک مار دی تمہیں شفا ہو گئی، جبکہ وہ نیت اور دعا جو ہے وہ ہے دم۔ یعنی کہ پھونک کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، شفا جو ہے وہ قرآن اور آیتوں کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر ہے اور اس کی نیت کرنے پر ہے، یہی فرما رہے آپ؟ نیت بالکل نیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے سیف بھائی، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو پھر طریقہ کار ہیں دم کرنے کے مختلف، سر کے اوپر ہاتھ رکھنا یا چھڑی کو پکڑانا یا اگربتیاں جلانا یا آگ جلانا یا دھواں دینا، پھر یہ سب کیا کام ہوتے ہیں جو کہ عامل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی بہت شکریہ۔ دم کرنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور ایک طریقہ کار وہ ہے جو شیطان کی پیروی کر کے جادوگر لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار سکھایا ہے، مسند ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر ام ابان بن واضح بن زہرا روایت کرتی ہیں کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا زارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا ساتھ بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ ہاتھ مار کر اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ ہاتھ مار کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ مارنے میں اور ہاتھ رکھنے میں تو سیف بھائی بہت فرق ہے نا؟ جی ہاتھ مارنا اور ہاتھ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ مار کر دم کیا۔ اور دوسری جگہ میں سنن احمد میں ہے، یالا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم سفر اچھا پہ صاحب جا بھائی، رہے میں تھے۔ اس بات کو نا، میں بڑے ادب کے ساتھ اور میں توبہ کے ساتھ اور معافی کے ساتھ، علماء کرام میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں اس بات کو جب منسوب کروں گا نا اپنے نبی کے ساتھ تو مجھے تھوڑا سا دھچکا میرے دل کو اور علم کو لگے گا، کیونکہ میں نے حدیث کی کتاب کو پڑھا۔ یہ مزاج نبی کے مجھے مخالف لگتی ہے بات، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں تو، ورنہ پھر اس روایت کو لوگ مارنے پہ لے آئیں گے، پھر وہ عورت اور مرد کا بھی احترام نہیں کریں گے اور وہ مارنا جو ہے وہ دم کا حصہ بنا لیں گے۔ نہیں مارا نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بہت زور زور سے مارا، وہ نہیں، ہلکا ہلکا ہاتھ آپ نے اس کی کمر پہ ہلکا ہلکا ہاتھ مارتے رہے اور کہا اللہ کے دشمن نکل اس سے، اللہ کے یہ الفاظ سے، اللہ کے دشمن نکل اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسری روایت ہے مسند احمد میں، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ایک عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ عجیب عجیب حرکات کرتا ہے۔ اچھا سیف بھائی، یہ یجری کا مجری کا جو دم کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور آپ ہی سے سنا تھا ہم نے، یہ یجری کا مجری کا والا دم کون سا ہے؟
نہیں، یجری کا مجری کا دم نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جسم کے اندر شیطان اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. یہ دم نہیں ہے، یہ دم نہیں ہے، یہ دم نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یجری کا مجری کا دم، جسم کے اندر ایسے شیطان چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. ٹھیک. حضور اقدس دم کے طریقوں پہ پہلے بتا دیں کہ دم کے طریقے کون سے جائز اور کون سے ناجائز ہیں. میرا جو اختلاف تھا وہ میں نے پیش کر دیا، اگر میں غلط ہوں تو اللہ معاف کرے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نعیمی صاحب سے گفتگو کو ابتدا کرتا ہوں کہ وہ جو آل حتم والی روایت سنائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم بچھو کے کانٹے کا دم کیا کرتے تھے لیکن آپ نے منع فرما دیا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو. لا باس بالرقا ما لم تکن فیہ شرکن. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک موجود نہ ہو. اس کا مطلب عین ممکن ہے. یہ میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ پہلے جو دم پڑھ رہے ہوں اسلام لانے سے پہلے، صحابی بننے سے پہلے، تب وہ کوئی اور چیز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے منع فرما دیا. یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، بالکل. وہ کرتے ہی ایسا تھے. ٹھیک. اور اب رہا سوال کہ جس میں شرک نہیں ہے پھر وہ کیا جا سکتا ہے. اب اگلی بات کہ جی کیا دم کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کوئی بھی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے اس زمانے میں بھی، عصر حاضر میں بھی، کہ جس کے اندر آپ نے کسی پر کوئی تشدد کیا ہو، کسی کو جو ہے وہ شدت اختیار کی ہو. یہ جو ابھی سیف بھائی فرمایا وہ وہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اخرج عدو اللہ، کہ باہر نکلو اللہ کے دشمن. یہ روایت ہے. ایک اور روایت ہے اس میں صرف آپ نے حکم دیا ہے. اور رہا سوال پھونک کا، یہ ایک جو ہے ابہام والا معاملہ ہے، کیونکہ نیت کا اگر پھونک سے تعلق ہے تو کوئی شخص نیت کر کے پھونک مار دے تو اس میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی، روح بھی پھونکی گئی ہے. اور پھونک جو ہے سامری نے بھی اپنے بچھڑے کے اندر پھونک ہی ماری تھی. تو یہ جو پھونک ہے نا، یہ صرف یہ وہ والی پھونک ہے جو منہ سے نکالتے ہیں. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اس میں نیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ پھونک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھونک دیا گیا، یعنی کہ ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ پھونک ٹرانسفر ہی ہے نا. پھونک کے اندر پڑنے والی کی نیت کا تاثیر، یہ تو ہم ہوا دے رہے ہیں نا، تو یہ ہوا کے اندر تاثیرات ٹرانسفر کرنا. اور ایک اور چیز ٹرانسفر جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مطلب ہونا ضروری، جو وہ ساری تاثیر ہے قرآن حکیم کی آیات کی وہ میرے منہ کے ہواڑ میں آ گئی. نہیں، وہ ساری تاثیرات آپ کی روح کے اندر ہے. ایک چیز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک میں پڑھ رہا ہوں، پروفیشنلی بات کر رہا ہوں. آپ کے پڑھنے اور میرے پڑھنے میں بڑا فرق ہے. وہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے، وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. اور انس بن مالک پڑھتے ہیں تو مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے. میں اور آپ پڑھتے ہیں، مجنون کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی روایت کہ ایک مجنون کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انس بن مالک جا رہے تھے، ایک مجنون آیا، انس بن مالک نے اسے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا. پوچھا ہے اس کے پیچھے نیت ہے؟ دو چیزیں، یا کلام ہے؟ قرآن بھی ہے، روحانیت بھی ہے، نیت بھی ہے. تو چشتی صاحب تاثیر کس میں ہے؟ تاثیر تینوں کے مرکے کا نام تاثیر ہے. حضور آپ اس پہ رائے دیجئے. دیکھیے جو دم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں رقیہ. را پہ پیش ہے، کاف ساکن ہے، یا پہ زبر ہے اور آخر میں تا ہے اور تا پہ پھر پیش ہے. رقیہ کا عربی زبان میں معنی ہے دم، درود، دم، جھاڑ پھونک. درود نہیں، دم جھاڑ پھونک. دم جھاڑ پھونک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر بھی رقہ، رقیہ یا استرقا کے لفظ استعمال کیے ہیں حدیث مبارکہ میں، وہاں پہ یہی معنی مراد لیا جاتا ہے دم جھاڑ پھونک. اس کا دم جھاڑ پھونک کر دو. جھاڑ کا مطلب ہمارے ہاں جو عرف میں لیا جاتا ہے کسی چیز کو جھاڑ دینا، کپڑے جھاڑ دینا. ٹھیک ہے. اور پھونک کا مطلب وہی ہے اپنے منہ سے سانس کو باہر نکالنا، کسی کے اوپر اپنی اندر کی ہوا کو باہر نکال کے پھینکنا. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری ایام میں معوذتین پڑھ کر پھونکا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے معصورہ اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے پھونکتے تھے اور اس کے بعد اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیا کرتے تھے. کہہ رہے تھے اس کی برکت جو ہے وہ اپنے جسم پہ اور چہرے پہ لگاؤ. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا نیت کے بعد دعائے معصورہ، قرآن کریم کے جو بھی الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ پھونک، یہ تین چیزوں کا مرکب، اور ان تین چیزوں کو ٹرانسفر کرنا ہے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل
دم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے، صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. ٹھیک. یہ طریقہ کار ہوتا تھا دم کرنے کا. ٹھیک. اب ہمارے ہاں دم کرنا 100% بلکہ 200% پروفیشنلزم میں آ گیا ہے. جو دم کرنے والا ہے کیا وہ دم کرتے وقت آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہے یا کچھ اور پڑھتا ہے، یا نیت کیا رکھتا یا ہے، نیت کیا رکھتا ہے. اور ہم تو صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، آج کا دم کرنے والی کی نیت دم کروانے والے کی جیب پر ہوتی ہے. اس بات پہ میں وقفہ لوں گا، واپس آتے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں آپ کی اجازت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نسبت رسول، مزاج رسول، مثال کے طور پہ ادیب کو بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کے مزاج کو جانتے ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں تو آپ کے مزاج کو جانتا ہوں. اسی طرح جب حدیث پڑھنے والا کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ نبی کے اور صحابہ کے مزاج کو پہچانتا ہے. میں صرف اس حوالے سے، علم کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے ساتھ لفظ مارنا جو ہے، وہ جوڑنا جو ہے، کیونکہ وہ چھڑی جس کو پیٹ پہ لگائی تھی وہ ماری نہیں تھی، اس نے آخر میں آ کے بدلہ لیا تھا. اور مطلب کیا مثال ہے، وہ چیز نہیں صحابہ چھوڑتے. تو میرے خیال میں اس بات کا، کیونکہ پھر مس لیڈ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ پکڑ کے مارنا اور یہ کرنا، پھر اس کو ہم سنت کو پھیلا سکتے ہیں. اس لیے صرف میں نے یہ بات ریکارڈ کرائی. عبداللہ بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، یہ فرمائیے کہ بہت سے بچے اور بہت سے حادثات جو ہیں، وہ واقعات ایسے پیش آئے بھی ہیں، آ بھی رہے ہیں کہ دم کے انداز سے، دم کے طریقوں سے بہت سی اموات ہو گئی ہیں. اور ریسنٹلی پاکستان میں ایسے کئی واقعات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں. یہ جو عامل ہیں، یہ دم اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اس پہ اگر آپ ایک سٹیٹسٹکس یعنی کہ سائنس کی زبان میں دیکھیں تو 50% کامیابی ہر میرے جیسے نکمے آدمی کو ہو ہی جائے گی. تو وہ 50% آگے جا کے میرے ہزاروں گاہک یا کسٹمرز یا مریدین بنا دے گا. کیسے پتہ چلے گا مجھ جیسے ایک نالائق انسان کو کہ مجھے آپ جیسے صحیح کے پاس آنا ہے یا کسی غلط کے پاس جانا ہے؟ وہ کیا کرائٹیریا ہے جو میں دماغ میں لے کے جاؤں کسی بھی شخص کے پاس دم کرانے یا عمل کرانے یا عامل کے پاس؟ بلال بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسکول سے متعلق پتہ کرتے ہیں کہ یہ اسکول کیسا ہے، اس کے ٹیچر کیسے ہیں. یہی بات ذرا عامل پہ لگائیے گا، عامل کا کیسے پتہ کرنا ہے؟ بالکل میں وہی بتا رہا ہوں، بالکل بتا رہا ہوں، تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. جی. اسی طرح جب ہم ڈاکٹر کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا بھی پتہ کرتے ہیں، ڈاکٹر اچھا ہے برا ہے، یا ہاسپٹل اچھا ہے برا ہے، یا دوائیاں اچھی ملتی ہیں. ہم جب ان کے متعلق انکوائری کر کے جاتے ہیں تو پھر ایک نہیں ڈاکٹر کی انکوائری نہیں ہوتی عبداللہ بھائی. ڈاکٹر کا آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے FRCS کیا ہوا ہے، FRCP کیا ہوا ہے، یہ کنگ ایڈورڈ کا ہے، سروسز کا ہے، کہاں کا. اگر وہ چائنا کا ہے تو میں نہیں جاؤں گا، اگر وہ مڈل ایسٹ سے پڑھا ہوا ہے تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن عامل کی کوالیفیکیشن کون سی ہے جس کو میں نے دیکھ کر جانا ہے؟ کوالیفیکیشن کا اس کا تعلق جو ہے اس کے رہن سہن سے، اس کے لباس سے، اس کے حلیے سے. مثال دیجیے گا، مثال کے مطلب وہ فیز 5 میں رہ رہا ہو تو اچھا ہے یا وہ لالو کھیت میں رہ رہا ہو تو اچھا ہے؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ نہیں، لالو کھیت اور کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کا ماحول اس کا کیسا ہے. کیسا ہوگا؟ کچھ تھوڑی سی تعلیم کیجیے، کیسا ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی آدمی جس سوچ کا تعلق رکھتا ہے وہ اپنے ارد گرد ماحول بھی ویسا بناتا ہے اور وہ دوست بھی ویسے بناتا ہے. اگر ایک اچھا آدمی ہے تو وہ شرابی کو اپنے قریب کبھی بھی نہیں لائے گا، وہ نیک آدمی کو. تو شرابی کو تبلیغ کون کرے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک انسان کی شخصیت تو بتائے گی نا کہ یہ شخص جو ہے 5 وقت کا نمازی ہے نہیں ہے، تہجد ہے نہیں ہے، یہ صلاۃ و سلام کا پابند ہے نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی مفتی اکرام ہیں وہ تمام کے تمام عاملین ہیں، کیونکہ وہی نماز زیادہ پڑھتے ہیں، وہی تہجد پڑھتے ہیں، وہی اذانیں دیتے ہیں.
نہیں 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 نہیں، بات نماز کی نہیں ہے، بات اس کے کردار کی ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. دیکھیں ایک مومن ہے، نماز تو وہ پڑھے گا. عبداللہ بھائی میں تو آپ سے دیکھیے نا، کردار کی جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ تو میں جج کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا نا. میں کسی کے دل کے اندر تو جھانک ہی نہیں سکتا. میں تو دنیاوی حقائق کی بات کر رہا ہوں. مجھے کن حقائق کو دیکھ کے ڈھونڈنا ہے کہ یہ عامل سچا ہے یا جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا جگہ کیسے دیکھوں، آپ نے کہا ریپوٹیشن کیسے پتا کروں، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. جب کوئی شخص عامل کسی بھی بزرگ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو تشدد کر کے علاج کرتا ہے تو تشدد تو دین اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. دم کا طریقہ کار جو ہے دھونی دینا نہیں، لیکن وہ تشدد اگر نہ کر رہا ہو، صرف چھو کر رہا ہو تو وہ بھی تو ٹھیک ضروری نہیں ہے نا کہ وہ بھی ٹھیک ہو. دیکھیں چھو کر رہا ہے تو چھو کرنے کا انداز بھی تو طریقہ کار پہ تعلق رکھتا ہے نا کہ وہ. عبداللہ بھائی ہمارے پاس دو ٹوک بات نہیں ہے کوئی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ کون سچا اور کون جھوٹا عامل ہوتا ہے. کوئی کرائٹیریا ہے اس کے بالکل ہے، لیکن اس کا لباس، اس کا کردار، اس کا انداز. عبداللہ بھائی آپ یہ بات کہہ کے نا بات کو تھوڑا سا ادھر ادھر لے گئے ہیں. میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. سیف بھائی مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے، کیسے پتا چلے گا سچے اور جھوٹے عامل کا؟ امام احمد کے پاس ایک شخص آیا کہ فلاں آدمی کے گھر میں بچے ہے، اس کو نا جنات تنگ کرتے ہیں، عورت ہے اس کو جنات تنگ کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے اس کی طرف جوتے بھیجے اور فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ جوتے کھانے ہیں یا چھوڑ کے جانا. اس نے کہا نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں. جب امام احمد کا انتقال ہوا تو وہ پھر جن واپس آ گیا، اس لڑکی کو تنگ کرنے لگا تو ان کے شاگرد کو بلایا گیا. ان کے شاگرد نے وہی جوتے لے کر گیا، کہا یہ جوتے کھانے ہیں، چلے جاؤ گے. انہوں نے فرمایا کہ امام احمد کی ہم نے بات مانی تھی کیونکہ وہ اتباع سنت پر چلتے تھے، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اتباع سنت جو ہے ایک آدمی کے اوپر جب لاگو ہوگی، جب پتہ چلے گا کہ یہ اتباع سنت ہے پر چلتا ہے تو پھر اس پر یہ یقین کیا جائے گا. یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر عامل جو ہے وہ اپیرنٹلی دیکھنے میں، بھالنے میں مکمل ایسا مسلمان ہوگا کہ سنت دیکھنے میں نظر آتی ہو، کیونکہ دل کے حالات تو میں نہیں دیکھ سکتا. ہم نے تو حلیہ جو ہے وہ دیکھنے والا حلیہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ چیک کیا جائے. کیسے؟ مثال کے طور پہ مثال دیجئے، ظاہری حلیہ کیسے ہے؟ مثال دیجئے. جی میں بتاؤں، اتباع سنت کا وہ پابند ہو، پھر اس کے بعد مثال جی میں وہ دوسری بات بھی ساتھ سن لینا. اتباع سنت کا وہ پابند ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، لباس اس کا سنت کے مطابق ہو، اس کا چہرہ سنت کے مطابق ہو. پھر اس کے بعد وہ جو دم کرتا ہے وہ جو دم کرتا ہے اس کا دم سمجھ آتا ہو اور وہ پتہ چلتا ہو. سیف بھائی اب میں آپ کی بات کو دل و جان سے صحیح مان لوں، اس کا مطلب سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، کیونکہ وہ ہماری طرح کی داڑھی نہیں رکھتے، وہاں پہ کوئی شخص دم نہیں کر سکتا. جی وہاں پہ جو دم کرتے ہیں، افریقہ میں کوئی دم نہیں کر سکتا. وہاں پر جو دم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اتباع سنت پر ہیں اور وہ داڑیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات میری بات، حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ یا گئے نہیں یا میں نہیں گیا کبھی وہاں پہ. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میری بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہونے دیں. جی اتباع سنت کا پابند ہو اور وہ جو چیز پڑھ رہا ہے. سیف بھائی افریقہ میں سنت کا اختیار کرنا مختلف ہے، سب کانٹیننٹ میں مختلف ہے، سعودی عربیہ میں مختلف ہے. میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ وہ سنت پہ کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز. آپ نے نا چیز کو بڑا متشکک کر دیا ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس شک کا جو ہے وہ ہم ختم کریں. دیکھیے دم کرنے والا اگر آپ اسے عامل کہیں گے تو میں عامل کو تو کسی کیٹیگری میں سمجھتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ پروفیشنلزم کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا بات. جو عامل ہے نا اس نے اپنی زندگی لوگوں کے دم کرنے میں ہی گزار دینی ہے اور اس نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. اچھا اب حقیقتاً دم کرنے والا کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ جتنی ہمارے احباب نے باتیں کی اپنی جگہ بالکل درست ہیں. ظاہری طور پہ اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو تاریک شریعت کا لیبل اس کے اوپر چسپاں کرے. ٹھیک ہے، شریعت کا پابند اسے ہونا چاہیے. شریعت ورسو ایور ہے، حنفی شریعت ہے، مطلب شریعت جس پہ بھی ہے وہ اس کا عامل ہونا چاہیے. پہلی بات تو یعنی وہ خود عامل کا مطلب ہے کہ وہ اس شریعت کو پابند ہونا چاہیے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. دوسرا
اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ پتہ چلے گا اس سے ملاقات کرنے کے بعد, یہ پتہ چلے گا اس سے معاملہ کرنے کے بعد. جس طرح آج کے زمانے میں ڈاکٹرز کی پبلسٹی ہوتی ہے, آج کے زمانے میں کنسلٹنٹس کی پبلسٹی ہوتی ہے, بالکل اسی ہی طریقے سے آج کے زمانے میں عامل کی بھی پبلسٹی ہے. اب رک جائیے یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جائیے. مثال کے طور پہ میں چشتی صاحب کے دل کی بات اس وقت نہیں جان سکتا, ممکن نہیں ہے. لاہور کے اندر میں آپ کو بہت سے ایسے ڈاکٹروں کی مثال دے سکتا ہوں جو کہ بالکل ہی میری طرح کے نالائق تھے, لیکن ان کی عمارتیں جو ہیں وہ لاہور کی مشہور ترین سڑکوں پہ آباد ہیں, کیونکہ انہوں نے ہر بیماری کا علاج جو تھا وہ ناک کان اور گلا بتایا, چاہے کسی کو پیٹ کا کینسر تھا, ناک کان گلا کی بیماری. یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے چیک کیا جائے گا کہ وہ اندر اور باہر ایک ہے؟ ایک چیز اور ہم یہ دیکھیں گے, اس کی تربیت کس کے ہاں ہوئی ہے, کس خانقاہ میں بیٹھ کے اس نے تربیت حاصل کی ہے, اس نے دم کہاں سے کرنا سیکھا ہے, دم کرنے کے لیے اس نے کتنا وقت خانقاہ کے اندر گزارا ہے, کس کی خانقاہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج کل تو زیادہ تر ایکچولی خانقاہ کے بغیر ہیں لوگ. نہیں, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں خانقاہ یہ جو ڈاکٹرز بنتے ہیں, یہ جو ہاؤس جاب کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ خانقاہ ہے نا, اسپتال ظاہر ہے, یہ سیکھتے ہیں نا. اسی طریقے سے خانقاہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ اپنے مربی کے زیر نگرانی ایک لمبے عرصے کے لیے تربیت پاتے ہیں. میں نے بات مان لی, میں تو سمجھتا ہوں اس بات کو. مجھے یہ فرمائیے کہ آج یہ اس کا مطلب جو خانقاہ کے بغیر بیٹھے دم کر رہے ہیں, ان کے اوپر شک کی نگاہ کی جا سکتی؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کریں, آپ کرنا چاہیے. اور جو آپ نے شروع میں بات کی نا سائنس کی, وہ اسٹیٹسٹکس کا ایک کلیہ ہے, ایک رول ہے پروبیبلٹی کا. جی, لا آف پروبیبلٹی. لا آف پروبیبلٹی. لا آف پروبیبلٹی کے تحت آپ کے پاس 100 مریض آئیں گے نا, آپ ان کو دم کریں 40-50% ٹھیک ہو کے جائیں گے. یہ نیچرل ہے. تو آپ کی مارکیٹنگ ہے, آپ کی مارکیٹنگ ہے, اور وہی 40% آپ کی مارکیٹ کریں گے. اس لیے آپ نے صرف اس کو چیک نہیں کرنا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا تسلسل کہاں پہ ہے, کس طریقے سے وہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نا, چشتی صاحب, ایک بڑی اچھی بات جو ہے نا وہ پکڑا دی نا, جیسے کہتے ہیں کہ پتنگ کا ہم نے ڈور کا سرا پکڑ لیا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اڑانا کیسے ہے. خانقاہ آپ کی تربیت گاہ ہوتی ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے. وہ کوئی اگر مجھے بتائے گا کہ میں اس خانقاہ سے ہوں اور میں نے یہاں پہ اپنے استاد محترم کے ساتھ 20 سال لگائے ہیں, تو ظاہر ہے مجھے اس کی MA پاس ہونے سے اتنی کنسرن نہیں ہوگی جتنی مجھے یہ کنسرن ہوگی کہ وہ کس خانقاہ سے ہے. لیکن آج جب کوئی بزرگ آتے ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر چل گئے, یا جو کوئی میڈیا, سوشل میڈیا کی طرف سے چل گئے, اور وہ کہتے ہیں میں پھوکے مارتا ہوں, اور اللہ معاف کرے یہ جملہ میرے ذہن میں کہاں سے آ گیا, فلاں فرشتہ جو ہے وہ مجھے آ کے یہ خبر دیتا ہے, فلاں فرشتہ آ کے یہ خبر دیتا ہے, اور اس کے مریدین ہیں, اس کے مریدین ہیں. تو میں کون ہوتا ہوں جب اس کی اتنی پاپولیرٹی ہے, اس کے لاکھوں کروڑوں میں مریدین ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں یہ جج کرنے والا کہ اس کے دل کے اور باہر کے حالات کیسے ہیں؟ اس کے لیے قرآن موجود جو ہے. قرآن نے سیدھا سیدھا فرمایا ہے کہ شیطان اپنے ولیوں پہ وہی نازل کرتا ہے. جو شخص کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آ رہا ہے, انڈائریکٹلی وہ تو نعوذ باللہ من ذالک, وہ تو بہت دعوی نبوت کی طرف جا رہا ہے کہ وہی کا سسٹم ختم ہو چکا ہے. اب رہا سوال کہ طریقہ کار کیا ہے. اچھا, اس کا مطلب اس میں ڈیموکریسی نہیں چل سکتی کہ مریدین زیادہ ہیں تو وہ سچا ہے؟ نہیں, ڈیموکریسی کا اس کا ساتھ تعلق, بلکہ ہمیں ایک سچا انسان اکیلا جھونپڑی میں کہیں اکیلا بھی ہو سکتا ہے, یا ڈیفنس کے اندر کر کے اندر اکیلا بھی ہو سکتا ہے. سچے لوگ ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں, کم ہی ہوتے ہیں, ان کے مریدین بھی کم ہوتے ہیں, ان کی پبلسٹی بھی کم ہوتی ہے, ان کے ساتھی بھی کم ہوتے ہیں. اب رہا سوال کہ طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں, کوئی جتنا مرضی پبلسٹی والا عالم ہو, عامل ہو, پیر ہو, بابا ہو, اس کے لیے صرف ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ اس کے دم کرنے کا طریقہ کار کیا شریعت کے مطابق ہے. اگر کہتے ہیں ایٹماسفیئر وہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو طریقہ اگربتیاں لگا لینا, اندھیرا رکھنا, فرشوں پہ بیٹھنا, اور اس کے لیے داڑھی فرض نہیں ہے, یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں. اس کے لیے داڑھی فرض نہیں ہے دم کے لیے. اچھا, کیا فرض ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق دم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک, دم کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ بغیر داڑھی والا بھی کر رہا ہے تو دم بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا ہے, اس نے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں, موعظات پڑھنے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کے بھی غیر شرعی طریقے سے دم کر رہا ہے تو وہ فیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا. یہ دو جو اصول ہیں نا, اس کو آپ ڈور کی طرح سے پکڑ لیں. ایک بات تو یہ کہ جو ہمارے ہاں درس گاہیں ہیں, خانقاہیں ہیں, ان کے دامن کو اگر نہیں پکڑا ہوا اور واٹس ایپ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے تو واٹس ایپ تو وہ خانقاہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ
عامل جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ عالم ہے, جس کو کہ ہم نے شاید بگاڑ کے کچھ اور لفظ دے دیے, وہ قرآن کا عالم ہو اور قرآن کو پڑھ کے شریعت اور سنت کے مطابق دم کرے. واپس آئیے پتہ کریں گے تو پھر وہ جو ماحول پیدا کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب, ہم بہت سی روایتیں جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں, کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں. میں روایت ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں جو کہ غیر حدیث ہو. حدیث حدیث ہے, حدیث کو راوی کرنے والا جو ہے وہ الگ ہے. روایتیں عام ہم لٹریچر کے اندر لیتے ہیں, اس لیے بہت سی روایتیں ایسی کرتے ہیں جن کے پاس ہماری سند نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام ہیں, اور ان کا کردار اور ان کی جو ساخت ہے وہ انتہائی عاجز ہے. لیکن میں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ وہ یہ کہیں کہ میرے جوتے لے جاؤ, یہ جوتے جو ہیں یہ چلے جائیں, یہ کھانے ہیں کہ وہ کھانے. یہ انداز امام نہیں ہے, یہ من گھڑت روایت ہے. دیکھیے اگر ہم یہ انداز امام نہیں ہے. یہی تک وہ آپ شروع میں ایک بات کر رہے تھے مزاج کی, یہ مزاج احمد بن حنبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اکثر بیان کرتے ہیں یہ ساری حدیثیں, ساری روایتیں ہم نے البانی کے طرز نظر سے دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے, میری ایک سوال ہے, مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, کہ اگر ہم حرز ابو دجانہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ضعیف ہے, اگر ہم حضرت عمر کی بات کرتے ہیں وہ بھی ضعیف ہے, جہاں پہ قلم امام جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں آتا ہے وہ بھی ضعیف ہے, تو امام حضرت احمد بن حنبل والی روایت وہ درست ہے, یہ طریقہ کار نہیں درست. ہمیں پہلے مزاج کو سمجھنا پڑے گا, پھر اسناد کو سمجھنا پڑے گا, پھر روایت کے تواتر کو. یہ علم عاملوں کے پاس نہیں, عالموں کے پاس ہے. کیا بات ہے کہ وہ جو حدیث پڑھاتے ہیں وہ روایت بیان کرتے ہیں, اس کی اتھینٹسٹی دیکھتے ہیں کہ کون سا راوی ثقہ ہے, کون سا غیر ثقہ ہے. ہم اردو میں ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. یہ طریقہ نہیں. بلکہ بڑی احتیاط یہاں تک عالم لوگ جو مفتی صاحبان جو ہیں وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کا متن نہیں پیش کر رہا, میں اپنے گمان سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو سمجھیں گے صحیح کہ جب ہم واقعات کو, ان معاملات کو سمجھتے ہیں تو مزاج استاد اس میں بڑا اہم ہے, بہت اہم ہے. استاد کے مزاج سے ہی طالب علم تیار ہوتا ہے, اور وہی طالب علم معاشرے میں تشدد یا امن کا پرچارک بنتا ہے. خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات کر دی آپ نے, خوبصورت بات کر دی. جو سمجھ کسی کو نہیں آنی, بات بڑی خوبصورت ہے, لیکن ہم نے نہیں سمجھنا, ہم نے بھی منت مانی ہوئی ہے کئی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا اجازت استاد ضروری ہے دم کرنے کے لیے؟ استاد کا ہاتھ کمر پہ ہوتا ہے. اس کا مراد سمجھا دیں. اس کا مراد یہ ہے استاد کی نظر کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے. استاد کی نظر میں وہ طالب علم رہتا ہے, کیونکہ جب بھی مشکل پڑھنی ہے اس نے استاد کے پاس آنا ہے, اور استاد نے پھر اس کا حل تلاش کر کے اس کو دینا ہے. کیا بات ہے. اور استاد سے چلا گیا, نظروں میں رہا ہی نہیں ہے, جب کبھی آئے گا استاد کہے گا تو کون تھے میں کون. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ رہنی چاہیے. دیکھیے جو دین کا علم ہے اس میں کنیکٹیوٹی انتہائی اہم ہے. واہ. قرآن کریم کی تلاوت کی سند ہوتی ہے کہ میں نے فلاں قاری سے سیکھا, اس نے فلاں قاری سے سیکھا, اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث کی سند ہے, فقہ کی سند ہے, حتیٰ کہ حجت اللہ البالغہ کی سند ہے کہ میں نے یہ فلاں استاد سے پڑھی اور انہوں نے شاہ ولی اللہ سے حجت اللہ البالغہ پڑھی. سوشل ڈسٹنس کی قید نہ ہوتی تو میں آپ کے ہاتھ چومتا, خدا کی قسم. کمال خوبصورت بات کی. عبداللہ بابا آپ کی طرف آ رہا ہوں. عبداللہ بابا یہ جو عام طور پہ ہم لفظ سنتے ہیں, جب مثال کے طور پہ میں کسی عامل کے پاس جاتا ہوں, وہ کچھ کرتا ہے اور مجھے اس سے میرا سر درد مثال کے طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں بابا جی آپ نے کیا پڑھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی. آخر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے اور بتانے کی اجازت سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بات کیا ہے کہ وہ یہ جو جملہ اختیار کرتا ہے
سے اجازت نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا, وہ بتانا نہیں چاہتا وہ الفاظ جو وہ پڑھ کے دم کرتا ہے تاکہ میری تو جو ہے ہی جھوٹا اس کا دم کیسے سچا ہے؟ دیکھیں بات ادھر جھوٹ کی نہیں ہے, اپنی بات کو چھپانے کی ہے. اچھا, اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے, اپنی طرف سے اس نے جھوٹ بول دیا. جی, وہ بتانا نہیں چاہتا کہ میں اوروں کو وہ فائدہ دینا نہیں چاہتا تاکہ میرے اس کلام کو جو میں پڑھ کے پھونکتا ہوں اوروں تک نہ پہنچ جائے. تو بخیل تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا ہی نہیں لگتا نا. بالکل بخل تو نہیں اچھا لگتا ہے, اور بخیل ہے, بالکل بخیل ہے. اور وہ اپنی جو اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایک کلام اس کے پاس ہے جس سے پڑھ کے وہ دم کر رہا ہے, وہ بتانا نہیں چاہتا بس, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اجازت یہ سب ڈھونگ ہے. اچھا, اجازت کا قطعاً نہیں ہے. بالکل. ایک جی اس کے اوپر صرف ایک جملہ, دو جملے. دیکھیے, ہر دم کی ایک زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. یہ ذکر اگلا تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اور اگر کیا بات ہے, اگر ہر دم کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, اور یہ چونکہ کنیکٹیوٹی ہے نا, تو یہ سینہ بہ سینہ, یعنی کہ میل نکالنی ہے آپ نے اس کی میل نکالنی ہے, چاہے وہ پڑھائی کے ذریعے ہے چاہے وہ رقم کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھنے والے کو تو آپ کہیں گے جی میں نے یہ پڑھا ہے, اب پڑھنے والا 100 دفعہ بھی پڑھ لے گا, 200 دفعہ بھی پڑھ لے گا, اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا, جب تک کہ وہ اس طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھے گا جس طریقہ کار کے مطابق پڑھا گیا. سیف بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ زکوٰۃ نکالنا جو ہے یہ عامل کے لیے کس انداز میں ہوتا ہے ممکن, کیسے نکالتا ہے ایک عامل, کیسے نکالتا ہے زکوٰۃ, یہ عمل کی اپنے؟ جی میرے بھائی, زکوٰۃ اس طرح ہی ہوتی ہے کہ ایک آیت کو بار بار پڑھنا, اس کی ایک مقدار ہوتی ہے, 1100 مرتبہ پڑھنا, 1000 مرتبہ پڑھنا, جتنی مثلا کہ ہم نے ایک روایت ہے جس طرح کہ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا, انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا, جس طرح میرے استادوں نے کیا وہ اسی طرح ہی میں کروں گا, اور ان کے استادوں نے جس طرح کیا اور ان کے استادوں نے جس طرح کی ایک روایت چلتی آ رہی ہے, اس روایت کے مطابق یہ اس کی زکوٰۃ پڑھائی کے مطابق ہوتی ہے, اس کو پڑھنا ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ اس کو پڑھا جائے گا اتنی زیادہ اس کی زکوٰۃ نکلے گی. زکوٰۃ میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی اور جنس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہونی چاہیے. تنہائی کا بھی اس میں آتا ہے کہ آپ اتنے دیر تک بالکل تنہا اس کام کو کریں گے. مثال کے طور پہ حزب البہر کا وظیفہ ہے, 3 دنوں میں ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص مہینے میں پڑھ کے اس کے وظیفے کو مکمل کیا جاتا ہے, اور پھر روزانہ کی بنیاد کے اوپر عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جس طریقہ کار کے مطابق بتایا جائے گا اس طریقہ کار کے مطابق اس حزب البہر کے وظیفے کو پڑھا جائے, تو پھر اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا یابی عطا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑی بڑی علمی اور بڑی اعلیٰ بات کی. سیف بھائی یہ ممکن ہوتا ہے کہ دم کرنے کے لیے ہاتھ لگانا, چھڑی لگانا, سر پہ ہاتھ رکھنا, کپڑے کو پکڑنا, کوئی بھی چیز یہ ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ دم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. دم کرنے کے لیے آپ کا کلام جو کلام اللہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آواز کا ہونا ضروری ہے, تاکہ ایک تو پتہ چلے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں, اور دوسرا وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کا سن لینا ہی کافی ہے. اس کا سن لینا ہی کافی, یعنی کہ جو شخص سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس پہ دم نہیں ہو سکتا. جی, جو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, جو بہرا ہے, اس پہ دم نہیں ہوگا. جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے دیکھیں وہ سننے کی بے شک صلاحیت نہیں رکھتا, لیکن آپ کا جو الفاظ ہیں, جو کلام ہے, وہ تو اس کے بدن پہ اثر کر رہے ہیں نا. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, وہ جو آپ پڑھتے ہیں کلام اور اس سے کپڑا چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے ناپنے میں, وہ چیک کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ تو چیک کرنے کا طریقہ کار ہے. وہ تو کپڑا چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے, یا پانی پلا کر پانی دم کر کے پلایا جائے, کڑوا یا پھیکا ہو جاتا ہے. صاحب بھائی پڑھتے تو قرآن حکیم ہی ہے نا؟ جی بالکل, قرآن کی آیتیں پڑھنے سے کپڑا چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. جی جی, یہ چیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا, انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا. یہ چلتا چلتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ جاتی ہے روایت کہ کپڑا چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. جی جی, چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم پڑھنا ہے, بابا عبداللہ آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ بات لیتے ہوئے, بالکل آخری لمحات ہیں, جب ہم دم کرتے ہیں کسی کے اوپر تو پڑھنے والے کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اثر ہو گیا یا نہیں, یا مریض سے پوچھا جائے گا؟ جی بالکل, جب وہ دم کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مریض سے ضرور پوچھے کہ تمہیں آرام ملا, تمہیں سکون ملا. ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جی آپ کو فائدہ ہو گیا اور 100% فائدہ ہو گیا. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. آپ دم کریں, اس کے بعد مریض سے پوچھیں کہ آپ کو فائدہ ہوا. مریض اس بات کی شہادت دے گا جی مجھے سکون ملا اور مجھے آرام ملا. یہ ہے صحیح طریقہ.
آپ ذہنی طور پر اس کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں جی 100% فائدہ ہو گیا، آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ گھر چلے جائیں آپ کے اوپر جن چلا گیا۔ عبداللہ بابا جلدی سے بتائیے گا، کوئی ایسی بیماری ہے جو دم سے ٹھیک نہ ہو سکتی ہو؟ بالکل نہیں، ہر دم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ قرآن مکمل شفا اور رحمت ہے۔ نہیں وہ قرآن شفا ہے، میں تو دم کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل قرآن سے ہی دم ہے نا، قرآن کے الفاظوں سے دم ہے نا۔ سیف بھائی آپ فرمائیے، کوئی ایسی بیماری ہے جو دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ ہر بیماری دم سے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن کہ دم کرنے والا جو ہے اس کا توکل اللہ پر ہو اور وہ ٹھیک ہو۔ اگر دم کرنے والا ٹھیک نہیں ہے تو اس سے پھر کوئی بیماری بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بڑی اچھی بات، کوئی اس پہ جس بیماری کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنا چاہے گا وہ دم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ سوشل ڈسٹنس نے مروا دیا، ہاتھ چومتا ہے اللہ جس کو شفا دینا چاہے گا شفا دینا، جس کو کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے عامل میں اور عالم میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ صرف ایک بات عرض کروں، یہ جو سارا کا سارا ایک انڈسٹری ہے، اس کے پیچھے اگر تو آپ کو ماحول کے اندر خوف اور نوسٹیلجیا نظر آئے تو آپ وہاں پہ احتیاط کیجئے۔ اگر بتیوں کا تعلق ان سے نہیں ہے، ماحول کا، کم روشنی کا ان سے تعلق نہیں ہے، جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو، میں اس کو قابل قبول نہیں سمجھتا کہ جہاں پہ سنت رسول نہ پریکٹس ہو رہی ہو وہاں پہ دم کی پریکٹس کیسے ہو سکتی ہے۔ جہاں بھی جائیں، جب بھی جائیں، خدا کے واسطے ایک کرائٹیریا ضرور رکھیے کہ سیرت اور سنت رسول کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ کے جائیے گا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ ایک عالم کا کام ہے۔ عامل جو ہے وہ آپ کا چیک اور بیلنس کا محتاج ہے۔